زاویہ ناشتہ بنا کے روم میں اسوا کے پاس لے کر آیا اور بولا، جلدی سے ناشتہ کرو اور اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسوا نے گھٹنوں پر رکھا اپنا سر اٹھایا اور بولی، میں اسکول نہیں جا رہی۔ کیا ہو گیا اسوا؟ اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ زاویہ نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نہیں جا رہی کہیں بھی، میں آج گھر پہ ہی رہوں گی۔ اسوا بے چینی سے بولی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ اسوا پریشان مت کرو، بتاؤ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ زاویہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے مجھے۔ چلو جلدی سے ناشتہ کرو، میں تمہیں دوائی دے دیتا ہوں۔ اسوا بیڈ سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے گئی تو زاویہ کو بیڈ پر سرخ دھبے نظر آئے۔ وہ اسوا کا مسئلہ سمجھ گیا۔ اسوا جب منہ ہاتھ دھو کر آئی تو زاویہ نے اسے کہا، تمہیں پیریڈز ہو رہے ہیں، ہر عورت کو ہوتے ہیں، تمہیں پیڈ یوز کرنے چاہیے۔ اس کی بات سمجھ کر اسوا نے شرم سے سر ہلا دیا۔ دھول اڑاتی 4 گاڑیاں ایک جھٹکے سے جرگے کے چٹیل میدان میں آ کر رک گئی تھی۔ سب گاؤں والے چونک گئے تھے۔ انہیں بےتابی سے گاؤں کے اس فیصلے کا انتظار تھا، بس جس نے پچھلے ہفتے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ سردار حق نواز کے منجلے بیٹے کا قتل ہو گیا تھا اور وہ بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے تو سردار حق نواز اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ ایک روفر سے چلتے ہوئے وہاں موجود درخت کے سائے میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ تمام لوگوں نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں۔ جرگے کے سب سے عمر رسیدہ بزرگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کا تجربہ کافی زیادہ تھا۔ انہوں نے اشارے سے جرگے کی کارروائی کا آغاز کرنے کا حکم دیا تو سردار حق نواز اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور مخالف سمت میں موجود سردار شیر خان کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو جان سے مار دیا تھا، اب اپنے بیٹے کو ہمارے سامنے پیش کرو، ہم خون کا بدلہ خون سے ہی چاہتے ہیں۔ شیر خان کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی لمبی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آگے بڑھ کر سردار حق نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھی۔ میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا۔ سردار حق نواز نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تو دونوں طرف سے ان کے مسلح گارڈز نے ایک دوسرے پر بندوقیں تان لی تھی۔ تبھی جرگے کے بزرگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ان کے درمیان جا کر ان کے درمیان بھیج بچاؤ کروایا تھا۔ یہ جرگہ اس لیے نہیں بلایا گیا کہ اپنی دشمنیوں کو اس طرح آپس میں سرعام ظاہر کیا جائے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور دوبارہ اپنی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ جرگے کے مطابق سارے ثبوت سردار شیر خان تمہارے بیٹے کے خلاف جاتے۔ ہمارے پاس 2 گواہ بھی ہیں اور ان کی گواہی کے مطابق تمہارا بیٹا ہی قاتل ہے۔ شیر خان نے خالی خالی نگاہوں سے اپنے برابر میں اپنے 20 سالہ بیٹے کو دیکھا، جو سردار حق نواز کے منجلے بیٹے کا پکا دوست تھا، اور وہ دونوں ایک ساتھ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ لیکن واپسی پر نہ جانے کیا ہوا کہ شیر خان کا بیٹا تو سلامت گھر آ گیا، لیکن سردار حق نواز کا بیٹا واپس نہ آ سکا۔ اس کی لاش تک نہ ملی تھی اور پھر سونگھنے والے کتوں کے ذریعے لاش ڈھونڈ کر برآمد کی گئی اور خون کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تو واضح طور پر یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ شیر خان کے بیٹے نے اسے مار کر قتل کر کے دفنا دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں دوست تھے۔ تم بتاؤ نا بیٹا، وہ تمہارا دوست تھا، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، یہ کسی کی سازش ہے۔ شیر خان چلائے تو ان کے برابر میں کھڑے ان کے 20 سال کے بیٹے سمیر خان نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ مجھ سے غلطی سے قتل ہوا تھا، میں چاہتا نہیں تھا لیکن ہو گیا، اور یہ بات سچ ہے۔ یہ سن کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ سردار حق نواز نے فوراً سے اپنی بندوق اٹھائی اور شیر خان کے بیٹے سمیر خان کا نشانہ لیا تھا۔ خبردار، خبردار، میرے بیٹے کو آنچ تک نہیں آنی چاہیے۔ اس نے اعتراف کیا ہے نا، غلطی ہو گئی ہے۔ شیر خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حق نواز کو وہاں سے غائب کر دے۔ خون کا بدلہ خون ہے اور قتل کا بدلہ قتل، میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ اب تو سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اس کے باوجود اپنے بیٹے کو بچا رہے ہو۔
حق نواز کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ان کے دائیں اور بائیں جانے بیٹھے ان کے دونوں بیٹے بھی ان کی حمایت میں سر ہلائے ہوئے سردار شیر خان کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ یہ فیصلہ آج ہو جانا چاہیے اور آج ہی ہوگا۔ ہمیں خون کا بدلہ خون سے ہی چاہیے۔ ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ حق نواز کے بڑے بیٹے عزیز نواز نے بھی اپنے والد صاحب کی تائید کی۔ وہ گاؤں کی آدھی زمینوں کے مالک تھے اور آدھی زمین شیر خان کے پاس تھی۔ یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی پیار محبت سے رہتے اور ان میں کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن آج ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریباں ہوتے، ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگاتے، آمنے سامنے کھڑے خون کے پیاسے نظر آ رہے تھے۔ حق نواز صاحب، یہ فیصلہ جرگے کو کرنے دیجیے۔ اور جرگے نے تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شیر خان کے بیٹے کی جوانی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شیر خان کی 6 سالہ بچی کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے بنی کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر حق نواز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی اور شیر خان کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سب کی نظریں اپنے بھائی کے پاس کھڑی اس 6 سالہ بچی پر پڑی جو اپنے بھائی کا اس مشکل وقت میں ہاتھ تھامے اسے حوصلہ دے رہی تھی، اور اسے خود نہیں پتہ تھا کہ وہ قربانی کا بکرا بننے جا رہی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ صرف 6 سال کی ہے، وہ بنی کیسے ہو سکتی ہے؟ شیر خان چلایا۔ یہ سن کر جرگے کے بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنے بیٹے یا بیٹی دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ بیٹے کو بچانا چاہتے ہو تو بیٹی کو قربان کرو، اور اگر بیٹی کو بچانا چاہتے ہو تو بیٹے کو قتل کے بدلے قتل ہونے دو۔ یہ سن کر شیر خان کا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، اور سردار حق نواز یہی تو چاہتے تھے کہ اس کی آنکھوں میں شکست خوردگی کو دیکھ سکے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سردار حق نواز کے تیسرے بیٹے نے افسوس سے یہ سب کچھ سنا تھا۔ بابا معاف کر دیں، بھائی تو چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا، لیکن یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر سردار حق نواز کے کان میں کہا تو انہوں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جسے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھی۔ تمہارا تو خون ہی سفید ہو گیا زاویار نواز۔ اگر تمہیں ذرا برابر بھی اپنے بھائی سے ہمدردی ہوتی، محبت ہوتی، تو یہ معاملہ جرگے میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے اور شیر خان کے بیٹے کو ٹھکانے لگا دیتے۔ یہ سن کر زاویار ایک دم چپ سا ہو گیا اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ شیر خان، کیا تمہیں یہ فیصلہ قبول ہے؟ جرگے کے تمام بزرگوں نے شیر خان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی 6 سال کی بیٹی کو دیکھا جو ناسمجھی سے ان کی گفتگو تو سن رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کرنے میں انتہائی پریشان دکھائی دینے لگی۔ بھائی یہ سب کہہ رہے ہیں۔ سمیر خان نے اپنی چھوٹی معصوم بہن سے یہ سنا تو اس کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن اس نے اپنے بابا کو امید بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بابا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تب بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے ہاتھ جھاڑے اور آگے بڑھ کر اپنی دہرانی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ جب تک بیٹیاں ہیں تب تک تم لوگوں کی جانیں بچتی رہیں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے 6 سالہ بچی کا ہاتھ نہ، جس کا نام اسوا تھا، جو ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اسوا کی بات سن کر شیر خان کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ بیٹا تمہیں اب ان انکل کے ساتھ رہنا ہے، یہ بہت اچھے ہیں، تمہیں خوش رکھیں گے۔ آخری بات کہتے ہوئے شیر خان کا لہجہ لرز سا گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ وہاں کھڑے بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا۔ سردار حق نواز، کیا آپ کو اپنے بیٹے کے قتل کے جرم میں شیر خان کی بیٹی ونی میں قبول ہے؟ سردار حق نواز نے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا تو عزیز نواز نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور زاویہ نواز اپنی جگہ اچھل ہی پڑا۔ بابا یہ ظلم ہے، وہ صرف 6 سال کی ہے، وہ بچی ہے، آپ بھلا اس کا نکاح کس سے کریں گے؟ کس انہونی کے احساس کے تحت وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور دبے دبے غصے سے اپنے والد صاحب سے پوچھنے لگا۔ حق نواز کی آنکھیں جب زاویہ نواز کی آنکھوں سے ملی تو وہ رخ پھیر گیا تھا۔ زاویہ کو چپ کروانے کے لیے ان کی آنکھیں ہی کافی تھی۔ مجھے یہ فیصلہ قبول ہے۔ سردار حق نواز نے اپنی داڑھی کو کھجاتے ہوئے سامنے کھڑے شیر خان کی طرف دیکھا جو دکھ سے دوہرا ہو رہا تھا، لیکن بہرحال بیٹے اور بیٹی میں سے بیٹے کو چن کر
بیٹی کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ نکاح خواہ کو بلایا جائے۔ حق نواز کی آواز سن کر زاویہ نواز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بچی ہے، اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ بالغ۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، حق نواز کی بجائے عزیز نواز نے آگے بڑھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بابا کا حکم تمہاری سر آنکھوں پر ہونا چاہیے، تم ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ 18 سے 20 برس کا وہ نوجوان جسے گاؤں کی روایتوں سے سخت چڑ تھی اور ان روایتوں سے صاف نفرت تھی، وہ اب اسی روایت کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ گاؤں کے تمام لوگوں نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ اسوا تو اپنے ساتھ لائی ہوئی گڑیا سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ لیا گیا ہے، وہ اس کی زندگی کی کایا یکدم پلٹ رہی ہے۔ شیر خان تم جا سکتے ہو۔ شیر خان کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ سی آنے لگی۔ اس نے ایک آخری نظر اپنی جان سے پیاری بیٹی اسوا کی طرف دیکھا تھا اور پھر تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دھول اڑاتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ اسوا جو اپنی گڑیا سے کھیلنے میں مصروف اپنے باپ کی گاڑی کو وہاں سے جاتے دیکھا تو ایک دم سے کرسی سے اٹھی اور بھاگنے لگی، یہاں تک کہ وہ وہاں کھڑی ملازمہ نے اسے چادر سے پکڑ کر دوبارہ کھینچا تو وہ زمین پر گر پڑی، بری طرح رونے لگی۔ اس کا گھٹنا چھل گیا تھا۔ زاویہ شاہ فوراً سے آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا، اس کے کپڑے جھاڑے، سر پر سے سرکتی ہوئی چادر اس کے سر پر جمائی۔ روتے نہیں ہیں گڑیا، تمہارے بابا ابھی آ جائیں گے۔ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ زاویہ شاہ کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ بہل جائے گی، وہ چھوٹی گڑیا ہی تو تھی جو بہلانے سے بہل جاتی۔ سردار حق نواز نے یہ منظر دیکھا اور مسکرا دیے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیے۔ پھر انہوں نے اشارے سے اپنے بیٹے زاویہ نواز کو اپنے پاس بلایا۔ تمہارا نکاح اس 6 سال کی بچی سے کر رہا ہوں۔ خبر تھی یا بم جو زاویہ شاہ کے وجود کے پرخچے اڑا کر رکھ گیا تھا؟ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے میں 20 سال کا ہوں اور وہ 6 سال کی ہے، کتنا زیادہ فرق ہے ہمیں، خدا کا واسطہ ہے سب مت کریں، وہ چھوٹی بچی ہے، وہ کہاں ان ذمہ داریوں کو سنبھال سکے گی؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس 6 سال کی بچی پر بہت رحم آ رہا تھا اور گاؤں کی روایت سے وہ اسی لیے نفرت کرتا تھا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اس بچی کو واپس بھیج کر شیر خان کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا کہ میں کمزور ہوں، سمجھے تم؟ اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو میں تمہارا ویزا پھاڑ دوں گا، تمہارا پاسپورٹ جلا دوں گا۔ زاویہ نواز نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ میرے خوابوں کی قیمت کے بدلے میں مجھ سے یہ نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ وہ بولا تو اسے لگا اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی ہے۔ بالکل درست سمجھا تم نے، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اسے اپنی دلہن بنا لو۔ لوگوں کی باتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو بس اپنے بیٹے شہریار نواز کا وہ چہرہ یاد ہے، وہ ہنستا کھیلتا چہرہ جسے اس کے بھائی نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ زاویہ نواز ایک دم سے چپ ہو کر رہ گیا اور پھر حق نواز کے اشارے پر چلتا ہوا مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا۔ وہ 6 سالہ گڑیا اسوا ابھی تک اپنے ہاتھ میں پکڑی کپڑے کی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ انکل بابا کب آئیں گے؟ اس نے زاویہ شاہ سے پوچھا تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ بات سنو گڑیا، اس کے پاس آیا۔ یہ انکل تم سے جو بھی کہے نا تمہیں 3 بار قبول ہے کہنا ہے۔ یہ کہتے اس کے ہونٹ کئی بار لرزے تھے اور کئی بار اس کا دل کانپا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے مولوی صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ اسوا شیر خان ولد شیر خان، کیا آپ کو زاویہ نواز ولد حق نواز کے ساتھ یہ رشتہ قبول ہے؟ اس نے زاویہ کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا تو زاویہ نے زیر لب قبول ہے دہرایا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس نے ایک ساتھ کہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر تالیاں بجاتے ہوئے گول گول گھومنے لگی۔ زاویہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی، اس کی زندگی بدل گئی تھی اور وہ اس بات سے ناواقف تھی۔ تبھی مولوی صاحب نے زاویہ نواز کی طرف دیکھا تھا۔ زاویہ نے بھی اسے قبول ہے کہہ کر اپنے نکاح میں لے لیا اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر گاڑی کی طرف آیا۔ دروازہ کھول کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔
پیچھے اسوا کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کے بابا نے تو اسے جیتے جی مار دیا۔ اپنے سے کئی سال چھوٹی لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ گاڑی سڑکوں پر بے مقصد دوڑ رہی تھی اور اس کا ذہن جیسے محو سا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سردار حق نواز دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی روانہ ہو گئے اور اسوا کو ملازمہ کے حوالے کیا۔ اسے حویلی تک پیدل لے آؤ، یہ گاڑی میں بیٹھنے کی مستحق نہیں ہے، اس نے نفرت سے کہا۔ یہ سن کر ملازمہ کو 6 سالہ بچی پر رحم سا آ گیا۔ پھر کڑی دھوپ میں اس کا ہاتھ تھامے اسے پیدل گھسیٹتے ہوئے جرگے کے میدان سے کئی کلومیٹر دور حویلی میں لے آئی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہونے ہی لگی کہ بی جان کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ قاتل کی بہن کو میں گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گی، یہ لونڈی بن کے رہے گی، اس کی حیثیت کسی ملازمہ سے کم نہ ہوگی، لے جاؤ اسے اور کام سکھاؤ، اس کی تربیت شروع کرو۔ بی جان نے کروفر سے حکم دیتے ہوئے اسوا پر ظلم و ستم ڈھانے کا حکم دے دیا۔ ملازمہ نے اس کے ہاتھ سے کپڑے کی گڑیا لے کر دور پھینک دی اور فرش پر بہت سارا پانی بہا کر اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا۔ مجھے فرش دھونا نہیں آتا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور وہ انکل کہاں چلے گئے؟ اس نے ارد گرد روتے ہوئے نظر گھمائی اور خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ ملازمہ نے اسے دھکا دیا، وہ پھسل کر گر پڑی۔ اس کے سر پر گھومڑ سا بن گیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی ملازمہ نے اسے جھاڑو سے زمین رگڑ کر فرش دھونا سکھایا۔ وہ چھوٹی بچی دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 5 بجے تک یہی سب کرتی رہی۔ اس کے پورے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ موسم سرما کی سرد شام سے اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ تبھی حویلی کے پورچ میں گاڑی رکی اور گاڑی سے نکلتے ہوئے زاویار شاہ نے یہ دردناک منظر دیکھا۔ وہ بری طرح بھیگ کر ایک طرف کھڑی کپ کپا رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ یہ کیا حال کیا ہے آپ نے اس بچی کا؟ بی جان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بچی نہیں، تمہاری بیوی ہے، اور اب اس کی یہی سزا ہوگی۔ یہ حویلی کے کاموں کے لیے لائی گئی ہے۔ زاویار نواز نے افسوس سے اپنا سر جھٹکا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جہاں کے تمام لوگ فرعون بنے گھومتے۔ 6 سال کی بچی کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ وہ چلایا تھا، آواز غم کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ خبردار، یہ اسی سلوک کے حقدار ہیں۔ اس کے خاندان نے میرے بیٹے کو مار دیا اور میں کچھ بھی نہ کہوں؟ میں اتنی نرم دل نہیں ہو سکتی۔ بی جان نے اسے ڈانٹا تو اس نے ایک نظر بی جان کو دیکھا اور پھر اسوا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس نے فوراً سے ملازمہ کو کہہ کر اسے واش روم میں بھیج کر نہانے کا حکم دیا۔ ڈرائیور سے اس نے ارجنٹ کپڑے منگوائے تھے جو اس کے سائز کے تھے۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو جسم کے گرد تولیہ لپٹا ہوا تھا۔ وہ معصوم سی گڑیا اس وقت زاویار نواز کی توجہ کا مرکز تھی۔ ادھر آؤ گڑیا، یہ کپڑے پہن لو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور واپس آیا تو کپڑے پہن کر اپنے گیلے بالوں سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ، میں تمہارے بال بنا دیتا ہوں۔ اس نے تولیے سے اس کے بال خشک کیے، اس کے بالوں میں کنگھی پھیرنے لگا۔ 1-2 بار تو وہ رو پڑی۔ بال کھینچنے کی وجہ سے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ زاویہ نواز نے اسے غور سے دیکھتے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اور بھوک بھی۔ اگلا جملہ اسے ساکت کر گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ حویلی والوں نے اسے بھوکا رکھا ہوگا۔ 1 منٹ تم یہیں ٹھہرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ زاویار نواز نے کمرے سے باہر نکل کر اپنے آنسو چھپائے اور پھر ملازمہ کے پاس جا کر کھانے کے بارے میں دریافت کیا۔ صرف وہ تو ختم ہو گیا، اب رات کے لیے بنے گا، اسے ابھی تھوڑی دیر ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے ابھی کے ابھی فرنچ فرائز، سینڈوچ اور جو چیزیں بچے پسند کرتے ہیں وہ بنا کر آدھے گھنٹے میں کمرے میں دے جاؤ۔ حکم دے کر وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ کمبل اوڑھے گیلے بالوں کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہی سو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی معصومیت نے اس کے دل پر اثر کیا اور پھر اگلے 2 دن تک وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جاتا رہا۔ حق نواز صاحب اور بی جان نے بے حد مخالفت کی تھی، لیکن اس نے کسی کی کوئی بات نہ مانی۔
اتنا کہا تھا کہ جب نکاح مجھ سے پوچھے بغیر میری مرضی کے خلاف کیا ہے تو اب میں جو چاہے کروں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اس جواب نے سب کو خاموش کروا دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نے اپنے سوٹ کیس کے ساتھ ایک چھوٹا سوٹ کیس تیار کیا تھا اور اس میں اپنے خریدے گئے تمام کپڑوں کو ڈال کر اسے لے کر ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ پڑھائی کے لیے باہر لے جا رہا تھا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا یہاں اس کی بیوی کی نہ عزت محفوظ ہے اور نہ وہ خود حویلی والوں کے ظلم و ستم دیکھ کر اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ بیرون ملک رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ نہ جانے اسوا کی آنکھوں میں ایسی کیا معصومیت تھی کہ وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے وہ آگے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، لیکن جب تک وہ اس کے نکاح میں تھی اس کا خیال رکھنا اس کا فرض تھا۔ جہاز جب اڑان بھرنے لگا تو وہ اس کے سینے سے جا لگے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے چھپا لیں پلیز، وہ رو پڑی تھی۔ زاویہ نواز نے اس کا سر سہلایا، جو اسے جوس دیا۔ اسے پی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم نئے گھر جا رہے ہیں، نیا ملک سمجھتی تو ہو نا، یہ سب وہ محبت سے اسے پچکارنے لگا۔ اور پھر بالآخر طویل فلائٹ کے بعد وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ لندن کی سرد شامیں اس کے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے بابا کے دوست کے فلیٹ میں آیا، جو انہوں نے اسے پڑھائی کے لیے رکنے کی غرض سے کچھ سالوں کے استعمال کے لیے دے دیا تھا۔ وہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ واہ کتنا اچھا ہے نا، یہاں سردی کتنی زیادہ ہے، اتنے زیادہ سویٹر پہننے پڑتے ہیں۔ ہیٹر آن کرتے اسے گرمی محسوس ہونے لگی تو ایک ایک سویٹر کو اتارتے ہوئے اس نے زاویہ نواز کی طرف دیکھ کر کہا، ویسے میرے بابا کب آئیں گے؟ وہ سوال جس سے وہ کئی دنوں سے بچ رہا تھا اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ تمہارے بابا؟ وہ رکا۔ میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں ضروری کام ہے، پھر وہ تمہیں آ کر لے جائیں گے، تب تک میں تمہارا خیال رکھوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسوا کو یقین دلایا تھا۔ اوکے۔ وہ بس اتنا کہہ کر کھلونے سے کھیلنے میں مگن ہو گئی۔ ویسے تم اسکول جاتی تھی؟ اسوا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، شہر کے ایک اسکول میں جاتی تھی، بابا نے مجھے وہاں داخل کروایا تھا، میرے امتحان بھی ہونے والے تھے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو ٹپ ٹپاتے ہوئے معصومیت سے اسے بتانے لگی، کوئی بات نہیں، میں یہاں تمہیں نئے اسکول میں داخلہ دلا دوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو اب آرام کرو، رات کافی ہو چکی ہے، صبح تمہارے نئے اسکول کی تلاش بھی کرنی ہے۔ معصومیت سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اس نے کہا تو وہ وہیں بیڈ پر لیٹ گئی تھی، اور جب وہ صوفے پر جانے لگا تو اس نے اسے پکارا تھا، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز لائٹ جلا دیجیے، اور آپ وہاں نہ سوئیے، یہاں سو جائیے، بابا ہمیشہ میرے ساتھ سوتے تھے، مجھے اپنے کندھے پر سلاتے تھے، اور ماما، میں ماما سے تو الگ رہ ہی نہیں سکتی تھی، پتہ نہیں کیوں نہیں وہ آئے لوگ اب تک۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ زاویہ نواز کا دل ایک دم سے لرز سا اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ کو پتہ ہے میری ماما مجھے لوری بھی سناتی تھی۔ یہ سن کر زاویہ نواز ہنس پڑا۔ اچھا، پر مجھے تو کوئی لوری نہیں آتی۔ اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ کوئی بات نہیں، آپ خالی میرے سر کو اللہ اللہ کہہ کے تھپ تھپائے، میرے خود ہی نیند آ جائے گی۔ وہ 6 سال کی بچی اسے زندگی کے کیسے سبق سکھا رہی تھی، وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے ایک سے ایک نظم لوری کی صورت میں سنا کر سلا دیا، اور پھر اٹھ کر خاموشی سے صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ زندگی نے ایک ایسی آزمائش اس کے لیے لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی لڑکی کی ذمہ داری لکھی تھی جسے ان دونوں کے رشتے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ اگلی صبح وہ اسے محبت سے اٹھانے لگا۔ پرنسس، اٹھ جاؤ، تمہارے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے جانا ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے ناشتے میں ڈونٹس بنائے ہیں۔ وہ جو صبح جلدی سے اٹھ کر اس کے لیے قریب ہی بیکری سے ڈونٹ لے آیا تھا، اسے خوش کرنے کے لیے کہنے لگا۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر کھڑی ہو گئی۔ ڈونٹس مجھے بہت پسند ہے، امی کبھی کبھی بنایا کرتی تھی۔ اس کی ہر بات میں اپنے ماں باپ کا ذکر ہوتا۔ اوکے مائی پرنسس، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیگ لٹکا کر باہر نکلی۔
کسی روئی کی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ گال ایک دم سے لال اناری ہو رہے تھے۔ بہت سردی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو مسل کر کہنے لگی تو زاویہ نواز ہنس پڑا۔ وہ اسے لے کر پیدل ہی قریبی اسکول کی طرف نکل گیا۔ اس نے ساری معلومات کروا لی تھی۔ وہ اسے پڑھانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا، اور اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ اسے لے کر اسکول میں آیا تو اس کا ایڈمیشن ہو گیا، اور جب وہ اسے چھوڑ کر جانے لگا تو اجنبی گوروں اور کالوں کے درمیان وہ بے تحاشا رو پڑی تھی۔ آپ نہ جائیں پلیز۔ وہ اس کے بازو پر اپنا سر رکھے روتے ہوئے اسے رکنے کی فرمائش کر رہی تھی۔ میں آ جاؤں گا جلدی، ٹھیک ہے، بس 2 گھنٹے کی ہی تو بات ہے۔ بالآخر اسے جیسے تیسے سمجھا کر وہ کلاس سے باہر نکلا تو وہ گیٹ کے پاس کھڑی ہو کر اسے کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ زاویہ شاہ کو ایک دم سے عجیب سا محسوس ہوا۔ گھر آتے ساتھ ہی وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل پڑا تھا، اور پھر یونیورسٹی سے آدھے گھنٹے کی بریک لینے کے بعد وہ اسے لے کر فلیٹ میں چھوڑ آیا۔ دیکھو، کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ اچھے سے بند کر لینا، کسی کو جواب ہی نہ دینا۔ کھانا میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے فریزر میں، اوون میں گرم کر لینا۔ میں نے تمہیں کل رات کو سکھایا تھا نا اوون کیسے چلاتے ہیں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، اسے سکون پہنچا دیا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی سارا دن اسے اسی کا خیال آتا رہا۔ گھر آتے ہی اس نے اسے آوازیں دی تھی۔ وہ کچن میں نظر آئی۔ روٹیاں بنانے کے چکر میں اس نے پورے کچن میں بکھیڑا پھیلا دیا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ سب نہیں کرنا، تم جل بھی سکتی تھی۔ یہ دیکھو یہ کیا حال کیا کچن کا۔ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا تو وہ بھاگ کر کمرے میں جا کے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اب رونے سے کیا ہوگا، بات مانتی ہو نہیں، اور پھر ڈانٹتا ہوں تو رونے بیٹھ جاتی ہو۔ وہ غصے میں گہری سانس بھر کر کچن سمیٹنے لگا تو وہ بھی اس کی مدد کروانے لگی۔ ایسے الٹے کام نہ کیا کرو، پھر ڈانٹ پڑے۔ کچن سمیٹنے کے بعد وہ منہ پھلا کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ تب زاویہ نواز نے اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر اسے کہا تھا، آپ بہت گندے ہیں، بہت گندے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا اور زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ اسے اسکول گئے کافی مہینے ہو چکے تھے، اور جتنے مہینے انہوں نے ساتھ گزارے تھے اس میں ایک رات بھی زاویہ نواز نے اسے بیوی کے روپ میں نہیں دیکھا تھا، نہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چھوٹی تھی، بے حد چھوٹی تھی، اور وہ اسے کیسے بیوی مان لیتا۔ بس ایک شرعی رشتہ تھا جس کا وہ تقاضا نبھا رہا تھا۔ دن گزرنے لگے، وہ اب بڑی ہو رہی تھی۔ اس میں ہونے والی جسمانی تبدیلیاں زاویہ نواز کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس نے نیٹ پر اس کی جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں مضمون پڑھ رکھا تھا، اور پھر ایک دن وہ اسکول نہ جانے کے لیے بے حد ضد کرتی ہوئی پائی گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی اچھی بچی تھی اور اب تم اتنا چڑچڑا پن کر رہی ہو۔ اس نے 10ویں سال میں قدم رکھا تھا، اور ان پورے 3 سالوں میں زاویہ اس کے قریب تک نہ گیا۔ وہ خود اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کر رہا تھا۔ حویلی پلٹ کر نہیں گیا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے بس یہیں رہنا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بلک بلک کر رونے لگی تو زاویہ نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ اٹس اوکے، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ کس نے کچھ کہا ہے؟ اس نے ہر سوال کا جواب نفی میں دیا تو زاویہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تو پھر ہوا کیا ہے؟ ایک دم سے کمبل اٹھا کر منہ بنا کر وہاں سے اٹھی۔ وہاں پر لگے داغ کو دیکھ کر زاویہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس کی جسمانی تبدیلیاں بول رہی تھی، وہ بالغ ہو چکی تھی۔ زاویہ نے گہرا سانس بھرا اور پھر اسے اپنے پاس بلایا۔ اسے اپنے ہائیجین مینٹین کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے اور ڈرنا نہیں ہے، شاید یہ ہر عورت کی زندگی میں فرض ہے۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکراتی تھی۔ زاویہ نے اسے بہت سی چاکلیٹس دی تھی جسے پا کر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھ کر ایک کے بعد ایک چاکلیٹ کھول کر نہ صرف خود کھا رہی تھی بلکہ اسے بھی کھلا رہی تھی۔ خوش ہو تم؟ اس ایک سوال نے زاویہ نواز کے دل کو اپنی اہمیت بتا دی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، پتہ ہے آپ میرے بیسٹ بردر ہیں۔ اسکول میں سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، میں نے انہیں کہہ دیا کہ میرے بردر ہیں۔ سب برش کرتے ہیں، آپ مجھے روز چھوڑنے جاتے ہیں، مجھے نئے نئے کپڑے دلاتے ہیں، اور اسکول میں سب سے اچھی چیز میرے پاس ہوتی ہے۔
تو میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ سب میرے بھائی کی وجہ سے، یہ آپ اب میرے بھائی ہیں نا، پر پتہ نہیں پاپا نے مجھے خود سے دور کیوں کر دیا۔ وہ بے ربط سے جملے کہنے لگی تو زاویہ نواز اپنی جگہ ٹھہر سا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان 3 سال سے دوستی تھی، وہ دوست بن کر رہ رہے تھے۔ زاویہ نے کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کا خیال رکھا تھا، اور اب جب اصل رشتہ پوچھنے کا وقت آیا تو زاویہ اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ اسے کیا جواب دے؟ کیا اسے یہ کہے کہ وہ اس کی بیوی ہے جو ونی ہو کر اس کے حصے میں آئی تھی، اور اس کے باپ اور بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے ونی کر دیا؟ یا پھر یہ کہے کہ اس کی قسمت خراب تھی، وہ الجھ کر رہ گیا؟ کیا ہوا؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا، میں انہیں کیا کہوں؟ میں نے انہیں بھائی تو کہہ دیا، لیکن مجھے نہیں لگتا آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ میرے کیا ہیں؟ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ اس نے زاویہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور اس سے روحان سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں بتاؤں کون ہوں؟ وہ ایک دم سے ہوش میں آیا اور اس کے بالوں کو سہلا کر محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں تمہارا سپر ہیرو ہوں، اور سپر ہیرو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی چھوٹی پرنسس کے لیے وہ ساری خوشیاں خرید سکتا ہے، اس کا خیال رکھ سکتا ہے، اسے اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ اسوا نے خوش ہو کر تالیاں بجائی۔ بہت اچھی، آپ بہت اچھی ہیں میرے سپر ہیرو۔ اس نے باقی بچانے والے چاکلیٹس کو دراز میں ڈالا اور لاک لگا دیا تھا۔ اسے کھائیے گا نہیں، میں کل کھاؤں گی، ابھی دل بھر گیا۔ زاویہ ہنس پڑا تھا، وہ کتنی معصوم، کتنی صاف شفاف تھی، یہ اسے آج اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ 2 دن بعد اس کا رزلٹ تھا، اور پھر اس کا رزلٹ بہترین تھا، کیونکہ اسے زاویہ نواز نے دن رات میں فرق کیے بغیر پڑھایا تھا۔ کبھی وہ نیند کے جھونکے سے بیزار ہو جاتی تو کبھی وہ تھک جاتی، لیکن زاویہ شاہ نے ڈنڈے کے زور پر اسے پڑھا کر ٹاپ کروایا تھا۔ اس روز اس کا رزلٹ وصول کرتے اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے۔ ایک خواب تھا جو پورا ہوا تھا، اس کے اسکول کا اختتام ہو رہا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ زاویہ نے پہلی بار اسے ٹریٹ دی اور اسے لے کر ایک بہترین ریسٹورنٹ آیا تھا۔ وہ اسے بٹھا کر آرڈر دینے گیا، تبھی ایک گورے لڑکے نے آ کر اس کی اٹھتی جوانی کو دیکھ کر بے پناہ آوازیں کسی دی۔ وہ گھبرا کر رونے لگی اور اسے پکارنے لگی، سپر ہیرو، سپر ہیرو۔ یہ سن کر وہاں تمام لوگ ہنسنے لگے۔ تبھی زاویہ نواز وہاں آ کر اسے روتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اسوا کی انگلی کے اشارے کی سمت میں دیکھا تو وہاں وہ گورا کھڑا اسے بے پناہ گندے اشارے کر رہا تھا۔ تیری تو میں، زاویہ نواز کا غصہ آسمان پر سر چڑھ کر بولنے لگا۔ حویلی والوں کا خون جوش مارنے لگا اور اس نے آگے بڑھ کر اس گورے کو پیٹ ڈالا تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے بر وقت مداخلت کی تھی اور اسوا نے تو رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ زاویہ شاہ کے زخموں کو دیکھ کر وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بندر میں برس میں قدم رکھ چکی تھی اور اس نے آج سے پہلے زاویہ نواز کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھائے بغیر گھر واپس آ گئے۔ زاویہ کے ہونٹوں اور سر سے خون اس سے بے چین کر گیا تھا۔ وہ فوراً فرسٹ ایڈ کٹ لے کر اس کے سامنے بیٹھی، اس کے زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ بس رونا بند کرو یار، مر تھوڑی گیا ہوں۔ زاویہ جو تکلیف ہوئی اسے روتے دیکھ کر، یہ سن کر اس نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ سپر ہیرو، تم تو ایسے نہ بولو نا، تم ایسے کہو گے تو میں مر جاؤں گی۔ زاویہ نواز نے ٹھٹھک کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ اور تم کیوں مرو گی؟ وہ دلچسپی سے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ تمہارے بغیر میرا کوئی بھی نہیں ہے، تم نہیں تو زندگی نہیں۔ زاویہ نواز کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اب بڑی ہو رہی ہے، ساتھ ہی جذباتی بھی۔ یہ لو دودھ پی لو۔ اس کے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی تھی۔ ہلدی والا دودھ؟ یہ تمہیں کہاں سے یاد آ گیا؟ وہ وہیں بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، میں جب کبھی گر جاتی تھی تو امی مجھے یہ رنگین دودھ دیتی تھی کہ تمہارا زخم ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے میں نے آج تمہیں دے دیا۔ وہ مسکرائی تو زاویہ نواز بھی مسکرایا تھا۔ اور آئندہ کبھی میرے لیے کسی سے ایسے مت لڑنا۔ کیوں نہ لڑوں؟ آخر کو تم میری۔ سچ اس کے منہ سے نکلنے والا تھا، لیکن وہ بے ساختہ رک سا گیا۔ آخر تم میری پرنسس ہو، اور میری پرنسس کو کوئی نقصان پہنچائے یہ مجھے بالکل بھی قبول نہیں ہے۔
روانی میں اپنی بات کہتے وہ خود بھی حیران رہ گیا، اور تب اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھ اتنے سال بچوں کی طرح گزارتے ہوئے وہ اس کے شدید قسم کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو موسم کافی ابرآلود تھا۔ وہ آنکھیں مسل کر کچن میں آیا تو وہ اسے دکھائی نہیں دی۔ وہ اب اس قابل ہو گئی تھی کہ ان دونوں کا ناشتہ بنا لیا کرتی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ بالکنی میں آیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بلڈنگ کے نیچے کھڑی ہو کر گول گول گھوم کر بارش کا مزہ لے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور فوراً سے نیچے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اسوا کے گرم لمس نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونکتی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ چلو آؤ اندر، آؤ، بھیگ جاؤ گی تو۔ وہ اسے لے کر اندر آیا۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا، تم بیمار پڑ جاؤ گی، اپنا خیال نہیں رکھتی تم، کپڑے چینج کرو۔ اس کے بھیگے سراپے سے بامشکل نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے کہا اور رخ پھیر لیا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر نکلی، لیکن تب تک کام تمام ہو چکا تھا۔ چھینکوں پر چھینکیں مار کر وہ بے حال ہو گئی۔ تمہیں منع بھی کیا تھا نا کہ یہ سب کچھ مت کیا کرو، اس کے باوجود بھی تم۔ وہ اسے ڈانٹنے لگا تو اس وقت مسکرا دی تھی۔ بہت ڈھیٹ ہو گئی ہو تم، ہاں؟ اس نے مسکراتے اس کے گال تھپ تھپائے اور پھر اسے ہاتھ میں دوائی پکڑائی تھی۔ اب اسے کھاؤ ورنہ کل کالج ایڈمیشن کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ بہت ذہین تھی، اس لیے جلدی جلدی تعلیم کے منازل طے کرنے کے بعد اب کالج میں داخلے کی باری آئی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں رہ رہے تھے اور اس دوران اسے ایک بار بھی زاویہ نواز نے چھونے کی کوشش تک نہ کی، لیکن اب اس کا دل جیسے مچلنے سا لگا۔ اس کی خوبصورت جوانی اسے پگھلانے لگی، لیکن اس سے پہلے اسے اعتماد میں لینا تھا۔ اس کی بیوی تھی، اس کے ساتھ شرعی رشتہ تھا، لیکن اس نے ذہنی طور پر اسوا کو پہلے تیار کرنا تھا تاکہ اسے یہ سب کچھ عجیب نہ لگے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسوا کا سر دکھنے لگا تھا، تبھی زاویار کا فون بجنے لگا۔ زاویار، اس نے بہت بار اسے آواز دی، لیکن شاید وہ کچن میں بے پناہ مصروف تھا۔ اس نے دکھتے سر کے ساتھ کال اٹھائی۔ دوسری طرف کوئی خاتون تھی۔ کون ہو تم؟ وہی ہونا اسوا شیر خان کی بیٹی؟ زاویہ نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ ونی میں آئی لڑکی کو اپنے ساتھ گھما رہا ہے۔ تمہاری حیثیت تو کسی ملازمہ سے بھی کم ہے۔ زاویار کو فون دو، میں اسے کہوں گی کہ وہ واپس آئے اور میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ اپنی بی جان سے اتنا ناراض نہ رہے، فون دے اس کو۔ وہ زور زور سے چلانے لگی تو اسوا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ زاویار سپر ہیرو؟ وہ ہکلانے لگی۔ الفاظ بامشکل اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ زاویار اسے یوں اونچا اونچا روتے دیکھ کر دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر اس نے کان سے لگایا۔ بی جان، آپ نے اسوا سے کیا کہا ہے؟ وہ بہت رو رہی تھی۔ تبھی بی جان نے اس کی ذات پر دھماکہ کیا۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی۔ زاویار کے ہاتھ سے فون چھوڑ کر گر گیا۔ کمرے میں سوپ کے جلنے کی خوشبو پھیل گئی۔ وہ مرے مرے قدموں سے کچن میں گیا اور چولہا بند کیا۔ جو بات وہ اسے خود بتانا چاہتا تھا وہ بی جان نے اسے اس قدر برے لفظوں میں بتائی تھی کہ شاید اب اسوا کبھی اس کے اوپر اپنے رشتے پر بھروسہ ہی نہ کر سکے۔ بی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ پہلی بار اسوا نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، تم چھوڑو نا، دوائی کھائی تم نے؟ زاویہ نے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بامشکل اس سے پوچھا تو اس نے اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ ہم یہاں کیا کریں؟ اور آپ مجھے بابا کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ کیا رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان؟ وہ زور زور سے چلاتے اسے پوچھنے لگی تو زاویہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں بتانے ہی والا تھا اسوا۔ اسوا نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ کیا بتانے والے تھے اور کیا بتائیں گے آپ مجھے؟ کون ہیں آپ؟ میں نے بارہا اپنے اور آپ کے رشتے کے بارے میں پوچھا، لیکن کبھی آپ نے سپر ہیرو تو کبھی بگ ہیرو کہہ کر مجھے کبھی اس بات کی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ کون ہیں میرے؟ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے سوال کرنے لگی۔ زاویہ کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر سامان نیچے گرایا۔ کمرہ شور سے گونج اٹھا۔ اسوا ایک دم سے چپ ہو کر اس کی آنکھوں میں تیرتی سرخی کو دیکھ کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ خوف کے مارے دیوار سے جا لگی
کون ہوں میں؟ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھی تم؟ کیا؟ اسوا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ 6 سال کی تھی تم جب تمہارے بھائی نے قتل کیا میرے بھائی کا۔ اس کے بدلے میں تمہیں ونی کر دیا گیا تھا تاکہ تمہارے باپ بھائی کا خون نہ ہو سکے۔ حویلی والوں نے تم پر ظلم ڈھانے کی کوشش کی تو میں نے تم پر رحم کھا کر تمہیں تمہارا حق دلانے کے لیے، تمہیں ان روایات سے دور لے جانے کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ یہاں اسکول میں پڑھایا لکھایا، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا، بالکل بچوں کی طرح، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے، بالکل ویسے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تیرنے لگے۔ تمہاری بیماری میرے لیے وبال جان بن جاتی ہے، تمہارا اداس رہنا میرے لیے سہانے روح ہو جاتا ہے۔ میں نے ہر موقع پر تمہارا خیال رکھا کہ تمہاری ہنسی ہونٹوں سے جدا نہ ہو، کوئی غم کبھی تمہارے پاس نہ آئے۔ میں نے تمہیں بالکل شیشے کی طرح سنبھال کر رکھا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اگر گرو گی تو ٹوٹ جاؤ گی۔ میں نے ہر وقت تمہیں ٹوٹنے سے بچایا اور اپنی خواہشات پر بند باندھا۔ 6 سال کی تھی تم، میں کیسے تم سے رشتہ قائم کر سکتا تھا؟ میں 20 سال کا بھرپور نوجوان تھا، کیسے تم سے دور رہتا؟ لیکن میں نے یہ سب کچھ کیا تمہاری خاطر۔ اس وقت کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھی، وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اور آج اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا سپر ہیرو جسے وہ بچپن سے دیکھتی آئی ہے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ اگر تمہیں یہ رشتہ نہیں پسند اور اب تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ زندگی بہترین طریقے سے گزارنا چاہتی ہو تو میں تمہیں وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور فوراً سے دوڑ کر اس کے قریب آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کو مانے زاویہ، ایسا نہ کریں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے سپر ہیرو کے روپ میں، آپ میرے مسیحا ہیں۔ آپ نے مجھے اس رسم سے بچایا، مجھے باندی بننے سے بچایا، مجھے شعور دیا، تعلیم دی، میرا خیال رکھا، بالکل کسی ماں کی طرف سے۔ اتنی احسان فراموش نہیں، میں پہلے دن سے آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس محبت کو میں نے اپنے دل میں چھپائے رکھا، کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے، اب غلط نہ سمجھے، آپ مجھ سے دور نہ چلے جائیں۔ لیکن آپ نے مجھ سے سچ چھپایا کیوں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ زاویہ بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور اب اس کا ہاتھ تھامے اس سے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں برس رہی تھی، کیونکہ میں یہ رشتہ ہم دونوں کے درمیان واضح کر کے تمہیں اور مجھے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کئی بار میرا دل دھڑکا، کئی بار میرا دل چاہا کہ میں تم سے اپنا حق وصول کروں، لیکن نہیں، میں نے خود پر بند باندھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا تمہارے بڑا ہونے کا انتظار کر کے؟ میں نے گناہ کر دیا کیا؟ وہ بے بسی سے پوچھنے لگا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے جا لگی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ آپ میرے سپر ہیرو ہیں، آپ میرے سب کچھ ہیں، آپ میرے شوہر ہیں۔ اور آخری بات پر اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ زاویہ روتے روتے ہنس پڑا۔ شکر ہے، بچوں کی طرح پالنے کے بعد تم نے مجھے پاپا بنانے کی بجائے شوہر تو مانا، وہ شوخی سے بولا۔ یہ سن کر اسوا کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ زاویہ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کی طرف اڑس کر اسے خود سے قریب کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وہ شدت سے بولا، لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔ اسوا نے سر جھکا دیا۔ اور میں آپ کی ساری زندگی احسان مند رہوں گی۔ آپ نے اپنے گاؤں کی فرسودہ روایت کو میری زندگی سے دور نکال پھینکا اور مجھے نئی زندگی دی۔ میں اگر ساری زندگی بھی آپ کے پاؤں دھو دھو کر بھی پیوں تو میں کبھی آپ کی برابری نہیں کر سکتی، میں کبھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتی۔ وہ رو رہی تھی، ہنس رہی تھی اور زاویہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ زاویہ نے اسے خود میں بھینچ لیا، اس کے دونوں گالوں کو چوم کر اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے، محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہم حویلی جائیں گے، ہم اپنا رشتہ ان کے آگے منوائیں گے اور دیکھنا وہ تمہیں اپنی بہو قبول کر لیں گے۔ زاویہ نے محبت سے اسوا کا سر اپنے سینے سے لگا کے کہا۔ اس کی بات سے اسوا بھی خوش ہو گئی تھی اور پھر پورے 1 ہفتے بعد وہ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ حویلی آنے سے پہلے زاویہ نے اپنی ماں کو فون کر کے کہا تھا، میں اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہا ہوں، اگر آپ لوگ ہمارے رشتے کو
قبول کریں گے تو اگر آپ لوگوں کو ونی میں آئی لڑکی میری بیوی کے روپ میں قبول نہیں تو میں ساری عمر اس کے ساتھ یہیں گزار دوں گا، لیکن حویلی واپس نہیں آؤں گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ حویلی واپس آ جاتا ہوں۔ میں اسوا سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اسے حویلی کی ملازمہ بننے دوں گا۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں نہ کل وہ قصوروار تھی نہ آج اس کا کوئی قصور ہے، اس لیے آپ لوگ چاہتے ہیں میں واپس آؤں تو آپ کو اسے میری بیوی کے روپ میں قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں اسوا کے ساتھ ساری عمر یہیں گزاروں گا۔ زاویہ نے دو ٹوک لہجے میں اپنی ماں سے کہا۔ اس کے لفظوں کی سختی سے بی جان سمجھ گئی تھی، وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کر لے گا۔ بی جان بیٹے کی بات پر تڑپ اٹھی تھی، انہوں نے کہا میں سب کو منا لوں گی، بس میرے بیٹے تم واپس آ جاؤ۔ 10 سال ہو گئے تمہیں یہاں سے گئے ہوئے، تمہارا چہرہ دیکھنے کو میری بوڑھی آنکھیں ترس گئی ہیں۔ لوٹ آؤ اب ہمارے پاس، اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کتنی زندگی ہے، میں تمہیں آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ہم اس لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول کر لیں گے، بس تم واپس آ جاؤ۔ بی جان کے اقرار کے بعد وہ خوشی خوشی اسوا کو لے کر پاکستان آ گیا تھا۔ زاویہ اور اسوا کے واپس آنے کی خبر سن کر شیر خان بےتابی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے حق نواز سے معافی مانگ کر ان کے گھر پر موجود تھے۔ وہ دونوں جب اندر داخل ہوئے تو ان پر پھولوں کی برسات کی گئی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، ساری زندگی تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی۔ شیر خان نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں خود غرض ہو گیا تھا، وہ شرمندگی سے بولے۔ اسوا نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے اشارے کا مطلب سمجھ کر ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بی جان اور حق نواز صاحب نے بھی ان دونوں کو معاف کر دیا تھا، اور کیسے نہ معاف کرتے، ان دونوں نے اس رشتے کو آخری حد تک نبھایا تھا۔ حویلی میں خوشیوں کے شادیانے بج چکے تھے اور اب ان دونوں کا پورے ہوش و حواس میں نکاح دوبارہ پڑھوایا گیا۔ وہ سرخ کامدار جوڑے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی اسوا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا تھا۔ زاویر اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اسوا کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ سرخ کامدار جوڑے میں فل ہار سنگار کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زاویہ تو اس کا حسن دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت انتظار کروایا ہے تم نے، اس نے اسوا کے دونوں ہاتھ تھام کر جذبات کی شدت سے کہا تو اسوا نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن خاموش رہی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ زاویہ نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کے پوچھا۔ سکون اور مسکراہٹ تھی، کیا کہوں؟ اسوا نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ کہ تم خوش ہو نا، تمہیں میری عمر میں بڑے ہونے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسوا میں تم سے پورے 14 سال بڑا ہوں، اگر تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں ہے تو ابھی بتا دو۔ زاویہ نے دل میں پلتے خدشات کو زبان دی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسوا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اب کیا جواب دیتی؟ اسے یہ چیز پریشان کر رہی تھی۔ وہ عمر میں اسوا سے بڑا ہے، کہیں وہ اس بات پر اعتراض نہ کرے۔ سپر ہیرو، آپ غلط سوچ رہے ہیں، مجھے کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، مجھے پالا، اعتراض تو آپ کو ہونا چاہیے۔ اتنے سال آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی اور بچوں کی طرح آپ سے خدمت کروا رہی تھی، جبکہ بیویاں تو خود خدمت کرتی ہیں شوہروں کی۔ اسوا ندامت سے بولی۔ زاویہ اس کے جواب پر حیران ہوا۔ اوہ، تمہیں پتہ ہے بیویاں شوہروں کی خدمت کرتی ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ زاویہ، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ اب میں 6 سال کی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے کچھ پتہ نہیں ہوگا، اب میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسوا ناگواری سے بولی۔ اوہو، تو کیا کیا پتہ ہے تمہیں؟ اس کی تھوڑی اونچی کر کے زاویہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کے معنی خیز لہجے پر اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ زاویہ نے جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر اسے کھولا جس میں سونے کے کنگن تھے۔ اس نے کنگن نکال کے اسوا کے دونوں ہاتھوں میں پہنائے، پھر اس کے ہاتھوں کو چوما تو اسوا شرم سے لال ہو کر ہلکے سے لرزنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے زاویہ نواز کی کھلی باہیں دیکھ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ I love you زاویار، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے محبت سے کہا۔
تو وہ سرشاری سے اس کا ماتھا چوم کر اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ہاں، زاویہ نواز جیسا مرد ہو تو پھر زندگی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے، جیسے اسوا کی بن گئی تھی۔ زاویہ نے بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا اور کہا تھا وہ پل پل اس کا خیال رکھے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ اگر وہ یہ سب نہ بھی کہتا تھا بھی اسوا کو اس پر یقین تھا۔ وہ جانتی تھی زاویہ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے والا، اس سے محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلے دن دونوں کا ولیمہ تھا، جس کا انتظام بہت شاندار کیا گیا تھا۔ سارے گاؤں والے حیران تھے، جرگے والے حیران تھے۔ پہلی بار کسی بنی کی شادی ہوئی تھی اور اس کا ولیمہ اتنے دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ سب گاؤں والوں نے اسوا کی قسمت پر رشک کیا تھا، جسے زاویہ جیسا محبت اور احساس رکھنے والا مرد ملا، جس نے ونی کو پڑھا لکھا کے اس قابل بنایا۔ سارے گاؤں میں اس کی عزت کروائی، اور آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ سب گاؤں والے پہلی بار یہ رسم دیکھ رہے تھے، جبکہ ان سب سے انجان اسوا اور زاویہ اسٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسوا گولڈن کلر کے لباس میں بھاری زیورات اور خوبصورت سے میک اپ کے ساتھ زاویہ کو آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر بار بار اسوا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، جس بچے کی کل تک وہ پونیاں بناتا تھا، ناشتہ بنا کر دیکھتا تھا، اسکول چھوڑنے جاتا تھا، آج وہ اس کی بیوی بن چکی ہے۔ اس نے بہت محبت سے اس کبا کی طرف دیکھا تو اسوا اسے ٹوک کر بولے، آپ سامنے بھی دیکھ لیں، سب لوگ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو بس اپنی خوبصورت سی بیوی کو دیکھنا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں کس کے گلے سے لگا لوں۔ زاویہ شدت جذبات سے بولا۔ اسوا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خبردار جو ایسا کیا تو۔ اسوا فوراً گھبرا کے بولی، اب تم میری بیوی ہو، میں تمہیں قریب سے دیکھنا، محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں ہم کمرے میں کب جائیں گے، ایک دفعہ تمہیں گلے تو لگا لوں، تمہاری تعریف تو کر لوں، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ زاویہ پاگل ہو گئے، سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، بلکہ بی جان تو غصے سے مجھے گھور رہی ہیں، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کی غلطی نظر نہیں آ رہی، وہ مجھے گھور رہی ہیں جیسے یہ جرم بھی میرا ہو۔ چھوڑو بی جان کو، اس وقت تمہیں اپنے شوہر کی فکر ہونی چاہیے، تمہیں دوسروں کی پڑی ہے۔ اس وقت مجھے کیا چاہیے یہ سمجھو، تم ایسا کرو، سر پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا درد والا چہرہ بناؤ، تاکہ میں سب سے کہوں کہ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہارے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، پھر میں تمہیں روم میں لے جاؤں گا۔ وہ فوراً بہانہ سوچ کے بولا، کیا ہو گیا زاویہ، پاگل ہو گئے؟ میرے سر میں کوئی درد نہیں ہو رہا، خبردار جو آپ نے کسی سے کچھ الٹا سیدھا کہا تو۔ اس وقت تم تو چھوٹی ٹھیک تھی، تب میری بات مانتی تھی، اب تو بات پہ بات مجھے ہی سنانے لگ جاتی ہو۔ زاویہ تھوڑا چڑھ کے بولا تو اسوا ہنسنے لگی، اسے ہنستے دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، سامنے دیکھ لیں، بس کھانا لگنے والا ہے، پھر اس کے بعد ولیمہ ختم ہو جائے گا اور میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، کہیں نہیں جا رہی میں آپ کو چھوڑ کے۔ اسوا نے اسے تسلی دیتے ہوئے ہنس کر کہا، میں تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں ایک دن کے لیے بھی خود سے دور کروں گا۔ زاویہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، سب دیکھ رہے میرے ہاتھ تو چھوڑیں۔ اسوا شرمندگی سے بولی، یار کیا ہو گیا ہے، ہاتھ ہی تو پکڑا ہے، اب اس پہ بھی پابندی لگاؤ گی کیا؟ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زاویہ نے اس کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ سامنے بیٹھی بی جان اپنے بیٹے کی محبت دیکھ کر خود پر ضبط کر رہی تھی۔ مجبوری اسوا کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن بیٹے کا دیوانہ پن دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی جل رہی تھی۔ پر یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی تھی، انہیں اسوا کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے۔ اگر انہوں نے اسوا کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کی تو ان کا بیٹا فوراً اسے لے کر یہاں سے چلا جائے گا، اس لیے انہوں نے بے دلی سے اسوا کو بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ آخر کو وہ ان کے ہونے والے پوتا پوتی کی ماں تھی، اس لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ پی گئی۔ جیسے تیسے ولیمہ ختم ہوا، زاویہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی طرف بڑھ گیا، وہ بھی شرمندہ سے زاویہ کے پیچھے کھینچنے لگی۔ زاویہ کا دیوانہ پن دیکھ کر وہ خود پر فخر کر رہی تھی کہ خدا نے اسے اتنی محبت کرنے والا شوہر دیا، جس کے ساتھ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار
ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔